سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ اکاڑہ سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے دفتر میں جشن آزادی مار کے حق کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری عبدالجبار گجر اور لیگی رہنما چودھری فیاض ظفر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن محمد یوسف کاہلو سمیت محکمہ ایجوکیشن کے دیگر افسران، ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری عبدالجبار گجر نے لیگی رہنما چودھری فیاض ظفر کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری عبدالجبار گجر نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ تسلسل سے 14 اگست تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی روایتی حریف بھارت کو بنیان مرصوص مارکہ حق میں دھول چٹانے والی پاک افواج کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیگی رہنما چودھری فیاض ظفر نے کہا کہ اس بار 14 اگست اس لیے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جنگی عزائم کو نیست و نابود کر دیا اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی کتنی اہم ہے۔ سی او ایجوکیشن محمد یوسف نے کہا کہ جشن آزادی کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد آپریشن بنیان مخصوص کے تناظر کے حوالے سے اس آج کے دن کو منانے کی ضرورت ہے۔ دریں اثنا جشن آزادی اور مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کے سلسلے میں پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مسانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی خصوصی ہدایت پر گورنمنٹ کے مقرر کردہ چینی کے ریٹ 173 روپے کو یقینی بنانے کے لیے نائب تحصیلدار صدر بہاولپور شہباز پاشا نے بازار اور اڈا 13 BC بہاولپور صدر میں گورنمنٹ کے مقرر کردہ چینی کی قیمت 173 روپے کو چیک کرتے ہوئے اور ناجائز گراں فروشوں کو جرمانے کیے۔ نائب تحصیلدار محمد شہباز پاشا نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ گراں فروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور FIR درج کی جائے گی۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر اپنے ہر دل عزیز دوست اور بھائی محمد عرفان تنولی کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مفتی عنایت الرحمن ہزاروی تفصیلات کے مطابق بزم مصنفین ہزارے کے سیکرٹری جنرل مفتی عنایت الرحمن ہزاروی نے اپنے ہر دل عزیز دوست اور مخلص بھائی محمد عرفان تنولی کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے کہا کہ نکاح محض ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عمل ہے جسے دو دل، دو روحیں اور دو خاندان بندھن محبت میں جڑتے ہیں۔ زندگی کا وہ مبارک مرحلہ ہے جہاں محبت، اعتماد اور وفا کی بنیاد پر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا اس نیا سفر خوشیوں، کامیابیوں اور باہمی محبت اور ہم آہنگی کا آئینہ دار ہو۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت، احترام، مودت اور اخلاص ہمیشہ باقی رہے اور ان کی زندگی کا ہر دن ایک نئی خوشی، ایک نئی راحت اور سکون کا پیغام لائے۔ اللہ کریم اس نئے بندھن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں خاندانوں کو آپس میں پیار، اخوت اور مثال اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ خبر ہے وہاڑی سے خبر لگانا صحافت ہے یا جرم؟ وہاڑی سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں لاہور رنگ کے نمائندہ اسلم چودھری نے کلب روڈ میں ناقص مٹیریل کے استعمال کی نشاندہی کی تو ضلعی انتظامیہ نے حقائق سامنے لانے پر ان کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ صحافتی کمیٹی نے غیر جانبدار انکوائرر صحافی اسلم چودھری پر درج جھوٹا مقدمہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید جانتے ہیں حکیم نذیر سے۔ وہاڑی شہر کے مرکزی شاہراہ کلب روڈ پر جاری تعمیراتی کام میں ناقص مٹیریل کے استعمال کی نشاندہی کی گئی۔ لاہور رنگ کے نمائندے اسلم چودھری نے نہ صرف اس کرپشن کو بے نقاب کیا بلکہ متعلقہ حکام کی مبینہ چشم پوشی کو بھی عوام کے سامنے لایا۔ ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار نے ورک آرڈر کی اسپیسیفکیشنز کے مطابق سڑک تعمیر نہیں کی جبکہ میونسپل کمیٹی کے انجینئرز نے بھی اس بے ضابطگی پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن کرپشن بے نقاب ہونے پر صحافی کو شاباش دینے کی بجائے ان پر پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے تحت جھوٹا مقدمہ درج کر لیا گیا تاکہ انہیں خاموش کرایا جا سکے۔ وہاڑی کے صحافتی کمیونٹی نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحافی جو عوامی مسائل کی نشاندہی کرے اسے خاموش کروانے کے لیے مقدمہ کا اندراج افسوسناک ہے۔ اس موقع پر صحافتی کمیونٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ کلب روڈ پر جاری کام کی غیر جانبدار انکوائری کی جائے اور صحافی اسلم چودھری پر درج جھوٹا مقدمہ فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ اگر سچ بولنا جرم بن گیا تو پھر خاموشی ہی باقی رہ جائے گی۔
اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے رپورٹ کریں آفاق منظر۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا ماہانہ اجلاس تنظیم کے ذریعے آفس لودھی ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت معروف شاعر پروفیسر امین انجم نے کی۔ مہمان خصوصی انٹرنیشنل کیلی گرافک آرٹسٹ اور معروف شاعر مصطفیٰ مغلچی تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا ماہانہ اجلاس تنظیم کے ذریعے آفس لودھی ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت معروف شاعر پروفیسر امین انجم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی انٹرنیشنل کیلی گرافک آرٹسٹ اور معروف شاعر مصطفیٰ مغلچی تھے۔ اجلاس میں پہلی نشست افسانہ نگاری کی، دوسری نشست میں شاعری اور تیسری نشست میں اجلاس میں پیش کی گئی شاعری افسانہ نگاری کے تنقیدی جائزے پر مشتمل تھی۔ اجلاس کی نظامت کے فرائض انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کے جنرل سیکرٹری پاکستان کے معروف شاعر اور افسانہ نگار ڈاکٹر فضل احمد خسرو نے کی۔ معروف ترقی پسند دانشور حشمت لودھی اور معروف افسانہ نگار مرزا شاہد بیگ نے افسانے پیش کیے، جبکہ شکیل احمد شکیل، پروفیسر امی انجم، مصطفیٰ مغلچی، مرزا شاہد بیگ، حشمت لودھی، جاوید عارف اور آفاق منظر نے اپنی شاعری سے سامعین کی سماعتوں کو مسرور کیا۔ اجلاس کے دیگر شرکاء امجد لودھی، سالم لودھی، ندیم لودھی، مظفر قادر اور کامریڈ عبد المجید موجود تھے۔ اجلاس کے صاحب صدر پروفیسر امین انجم کا کہنا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین ایک ایسا ادبی پلیٹ فارم ہے جہاں شعراء کرام، افسانہ نگاروں اور نئے آنے والے شعراء کرام کو بہت کچھ سیکھنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اجلاس میں شرکت کر کے دلی خوشی ملی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری جنرل پنجاب ڈاکٹر فضل احمد خسرو کا کہنا تھا کہ آج سے 12 سال قبل اس سفر کا آغاز کیا گیا تھا، جو پوری آب و تاب سے جاری اور ساری ہے۔ پلیٹ فارم ادب کی ترویج و ترقی کے لیے اہم ہے۔